ہمارے حاجی صاحبان آج کل حج کے لیے جا رہے ہیں تو وہ روپے یہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں اور ریال ساتھ لے کے جا رہے ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر روپیہ کام آتا ہے اور سعودی عرب کے اندر ریال کام آتے ہیں، وہاں روپیہ نہیں چلتا۔ یہ زندگی کی ایک بڑی عجیب اور تلخ حقیقت ہے، لیکن حقیقت ہے کہ کچھ کرنسیاں جو ہوتی ہیں وہ یہیں رہ جاتی ہیں اور کچھ کرنسیاں جو ہیں وہ آگے کام آتی ہیں۔ سعودی عرب جانے والے واپس آ جائیں گے، کوئی امریکہ گیا تو وہ ڈالر لے کے گیا تو وہ واپس آ جائے گا، روپے پھر اس کے کام آ جائیں گے۔ لیکن جب ہم دنیا سے چلے جاتے ہیں تو اس میں واپسی کا کوئی سفر نہیں ہوتا۔ آخرت کے سفر میں جو روپے کی کرنسی ہے وہ یہی رہ جاتی ہے۔ پھر جو اگلی کرنسی ہم نے ساتھ رکھی ہوتی ہے وہی کرنسی ہمارے کام آتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کی جو 3 کرنسیاں ہیں ان کے بارے میں بتایا، فرمایا کہ مات ابن آدم وانقطع عملہ، انسان فوت ہوتے رہتے ہیں اور فوت ہونے کے ساتھ، مر جانے کے ساتھ انسان کو مہلت عمل بھی اس کی ختم کر دی جاتی ہے، اعمال کی مہلت ختم ہو جاتی ہے۔ الا من ثلاث، 3 کام ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ پاک مرنے کے بعد بھی اس کرنسی کو چالو رکھتے ہیں اور وہ اس کے کام آتی رہتی ہے۔ صدقۃ جاریہ، سال تک چلے تو 50 سال تک اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ کوئی ہسپتال بنوا گیا تو 100 سال تک ہسپتال چلے تو وہ فائدہ دیتا رہے گا۔ لیکن جو کام ہم قرآن کے لیے کرتے ہیں یا دین کے لیے کرتے ہیں، یہ سب سے لانگ ٹرم صدقہ جاریہ ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آج آپ لوگ حافظ بن رہے ہیں، کل کو ایسا ہوگا کہ آپ کسی کو حافظ بنائیں گے اور پھر وہ کسی کو حافظ بنائے گا۔ یہ جو قرآن کا تعلق ہے یا حدیث کا تعلق ہے یا علم دین کا تعلق ہے، یہ صدقہ میں سے سب سے لانگ ٹرم ہوتا ہے اور یہ قیامت تک جاری رہتا ہے۔ جب ہم اس کے اندر حصے دار بنتے ہیں، ہم قرآن پڑھاتے ہیں، پڑھتے ہیں، قرآن کی اشاعت کا ذریعہ بنتے ہیں، قرآن کی خدمت کا ذریعہ بنتے ہیں، مدارس کی خدمت کا ذریعہ بنتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سب سے نفع بخش اور پائیدار صدقہ جاریہ بنا دیتے ہیں۔ یہ اجر انسان کو قیامت تک ملتا رہتا ہے۔ دوسری چیز فرمائی کہ علم ينتفع به، انسان کوئی ایسا علم منتقل کر گیا ہے جو انسانیت کے لیے نفع بخش ہے، کسی کو بعد میں وہ فائدہ پہنچاتا ہے، کسی انسان کا بھلا ہوتا ہے، تو جب تک وہ علم ملتا رہتا ہے تب تک اللہ تبارک و تعالیٰ میت کو ثواب پہنچاتے رہتے ہیں۔ تیسری چیز فرمائی کہ ولد صالح یدعو لہ، انسان کی نیک اولاد جب تک اس کے لیے دعا کرتی رہتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مرنے والے کا ثواب جاری رکھتے ہیں۔ بیٹا ہے، بیٹی ہے، وہ نماز پڑھتے ہیں، کہتے ہیں ربنا اغفر لی ولوالدی، اللہ مجھے بھی معاف کر دے، میرے ماں باپ کو بھی معاف کر دے۔ پھر وہ بیٹا دنیا سے چلا جاتا ہے، وہ اپنے بیٹے کو تربیت دے کے جاتا ہے، وہ اس کے لیے دعا کرتا ہے، ساتھ دادا جی کے لیے بھی کر دیتا ہے، نانا جی کے لیے بھی کر دیتا ہے، اور پھر یہ نسل در نسل چلتا رہتا ہے۔ انسان کی اولاد، اس کی اولاد، اس کی اولاد، وہ دعا کرتی رہتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کے ذریعے سے اس کے والدین کو بھی، ان کے والدین کو بھی، ان کے والدین کو بھی، جتنے بھی کلمہ کو والدین ہوتے ہیں سب کو اس کا ثواب اس دعا کا پہنچاتے رہتے ہیں۔ یہ 3 کرنسیاں ہیں جو ہم زمین کے نیچے چلے جائیں گے تو یہ ہمارے کام انشاءاللہ آئیں گے۔ ان کرنسیوں کو ابھی سے خرید لینا چاہیے،
کیونکہ یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ان کی شارٹیج کس وقت ہو جائے، سانس کی ڈوری کس وقت ٹوٹ جائے، کس وقت ہم دنیا سے اپنی آنکھوں کو بند کر لیں۔ یہ نہ ہمارے اختیار میں ہے، نہ ہمارے علم میں ہے، نہ اس کا صحت سے کوئی تعلق ہے، ایکسیڈنٹل موتیں ہو جاتی ہیں، نہ اس کا کسی بیماری سے تعلق ہے، لوگ بہت دیر تک جیتے ہیں، کچھ علم نہیں۔ لیکن یہ کرنسی اکٹھی کر لینی چاہیے، اور اس کے مقابلے میں جو دنیا کی کرنسی ہے اس کی فکر تھوڑی کم رکھنی چاہیے۔ ہمارے ایک دوست ہیں وقاص بٹ صاحب، ادھر ان کا کارخانہ ہے وزیر آباد کے اندر، بڑے مشہور آدمی ہیں۔ پچھلے سال 2 سال پہلے وہ کینسر کے مرض میں مبتلا ہوئے، اور کہتے ہیں کہ میں جب بیمار ہوا تو میں نے اپنی فیکٹری اپنے بیٹے کو دے دی، اس کے اندر صحتیابی کا امکان نہیں ہے میرے، تو اس لیے اب سارا نظام تم سنبھالو۔ تاریخ ہے کہ 1.5 سال میں بیمار رہا ہوں، اور 1.5 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے صحت دے دی، تو میرے دل میں کھٹکا تھا کہ میرے بیٹے نے میرے بعد فیکٹری کو صحیح نہیں چلایا ہوگا، میں نے اتنی مہنگی مشینیں وہاں پہ لگائی ہیں، اتنا انتظام کیا ہے، تو یہ خدشہ میں لے کے تو اپنے بیٹے کو کہنے لگا کہ مجھے فیکٹری لے جاؤ۔ کہتے ہیں وہ فیکٹری میں گیا، میں نے دیکھا کہ مشینیں جس انداز سے میں چلا رہا تھا میرا بیٹا مجھ سے بھی اچھی چلا رہا تھا۔ پھر مجھے احساس ہوا کہ اسی انسان کے دنیا سے چلے جانے سے دنیا کو کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم چلے جاتے ہیں، دنیا کا نظام چلتا رہتا ہے، دنیا کی چیزیں چلتی رہتی ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم دنیا سے چلے جاتے ہیں اور بعد والے ہم سے بھی اچھی چلا لیتے ہیں مشینوں کو، لیکن بہرحال اصل کرنسی، اصل مشینری، اصل کمائی وہی ہے جو ہم آخرت کے لیے اکٹھی کر رہے ہیں۔ وہ صدقہ جاریہ ہے، وہ نفع بخش علم ہے، وہ نیک اولاد ہے جو مرنے کے بعد ہمارے لیے دعا کرتی رہے۔